نہیں ہوئی ہے اور اس خدشے کا اظہار وہ بار بار کر رہے تھے. تو یہ معاملہ ہے کیا, کیوں بابر قادری کو شہید کیا گیا؟ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رفعت وانی, سماجی کارکن ہیں جموں کشمیر سے. رفعت صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ واقعہ ہے کیا, کیوں اور کیسے شہید کیا گیا بابر قادری کو؟ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ حیدر صاحب. کیوں کیا یہ تو آپ نہیں کشمیر میں کہہ سکتے, نہ ہی کشمیر میں یہ لفظ جو ہے پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو تب بھی جو ہے آپ کو اپنی جان کا جو ہے وہ ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اور بابر صاحب تو جو آپ کو پتا ہے وہ بڑے ووکل ایک وائس تھی اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ کھل کے بات کرتے تھے, اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتے تھے. تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ گھر آ رہے تھے, گھر آئے تو گھر کے باہر جو ہے یہ کھڑے تھے لوگ, اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے ہمارا موٹر سائیکل وغیرہ کچھ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے, تو اگر آپ ہمیں ہیلپ کریں تو مجھے جو ہے وہ چھڑانا ہے وہاں سے نا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے 2 لوگ اندر آ جائیں. تو وہ وہیں پہ جو ان کا صحن ہے وہیں پہ چیئرز وغیرہ پڑی ہوئی تھی, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو ان کے ساتھ دوسرے ان کے بھائی ہیں تو وہ اوپر چینج کرنے کے لیے گئے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 منٹ ہوئے ہیں تو 3 گولیاں چلی ہیں, اور دیکھا تو ادھر چیئر پہ پڑے ہوئے ہیں, تو بس وہ بھاگ رہے ہیں دروازے سے. ٹھیک ہے, کوئی انہوں نے نقاب نہیں کیا ہوا, وہ جو اپنا فیس ہائڈ نہیں کیا ہوا, کچھ نہیں کیا, آرام سے آئے, مرڈر کیا اور جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے. تو یہ کشمیر ہے, یہ ہماری وہاں پہ زندگیوں کی جو ہے ویلیو ہے وہاں پہ. اور انڈیا کا کلیم کہ جو ہم نے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز رکھی ہوئی ہیں, یہ سیکیورٹی فورسز نہیں ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں شجاعت بخاری ہے, یا اس سے پہلے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا. لیکن ان نون گن مین سمجھ نہیں آتی, ہر جگہ پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, 1 ملین آرمی وہاں پہ جو ہے آرم ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں, پھر بھی کہاں سے آتے ہیں یہ ان نون گن مینس, مرڈر کرتے ہیں, آوازیں خاموش کی جاتی ہیں, دبا دی جاتی ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا. اور وہ ایک بندہ جو ووکل ہے, جو بول رہا ہے کہ میری لائف تھریٹ میں ہے, 2018 میں بھی اس پہ حملہ ہوا ہے. اسی کو ڈسکس کرنا ہے, لیکن پہلے اپنی ویورز کو ایک شارٹ دکھانے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ کسی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا موقف اس طریقے سے بیان کریں جس طرح بابر قادری نے ریپبلک ٹی وی کے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں کیا تھا. جب وہ پاکستان مرد آباد کی بات کر رہا تھا اس وقت کس طرح بابر قادری نے اس کو کیا جواب دیا, پہلے ذرا یہ دیکھیے گا. پاکستان مرد آباد کیونکہ پاکستانیوں نے کشمیری کو مارا ہے. ہندوستان مرد آباد, میں کہتا ہوں ہندوستان مرد آباد. آؤٹ, گیٹ آؤٹ آف مائی شو, get out of my show. Babar Qadri, get out of my show. Get out. How dare you say, you think you'll say Hindustan? اس طرح بلنٹلی انہوں نے انڈین نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر وہ اس بدتمیز شخص کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے بلنٹلی بتایا اس کا مکروہ چہرہ, اس کے ملک کا, اس کی فورسز کا, اس کی گورنمنٹ کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. یہ وہ بابر قادری ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ ان کو اس چیز کا ڈر ہے, ان کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ BJP کے لوگ ان کو مروا دیں گے. تو رفعت وانی صاحب, کیا یہی وجہ ہے کہ وہ بلنٹلی بات کرتے تھے, کشمیر کاز کو ڈیفینڈ کرتے تھے, بھارت کا مکروہ چہرہ اس طرح بلنٹلی بے نقاب کر دیتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ لائک جو بھی آپ کے نریٹو کے خلاف ہے اس سب کو جو ہے ان سب آوازوں کو جو ہے ہندوستان نے ہٹا دینا ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ ووکل تھے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر نہیں بھی بات کرتے یا بہت زیادہ بات نہیں بھی کرتے, ان آوازوں کو بھی دبا دیا جاتا ہے, خاموش کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی آواز تھی, اور یہ ہمیشہ ان کا یہ تھا کہ اپنی بات کھل کے بیان کرنا. ابھی ریسنٹلی بھی جو جن ایشوز کو انہوں نے اٹھایا تھا, وہ جو بار ایسوسی ایشن کا ایشو تھا یا اور جو باقی ایشوز تھے, ان کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک سٹانس لیا ہوا تھا. تو یہ انڈیا کے لیے جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے, یا اگر آپ کہیں گے کہ اسپیشلی جب سے یہ BJP جو ہے رول کر رہی ہے تب سے تو کشمیر کے آپ حالات دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ورس ہوتے جا رہے ہیں.
جن فورسز کو انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا وہی فورسز جو ہیں وہاں پہ قتل کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہی ان کا مرڈر کیا جاتا ہے تو وہ ایس کے سنہا ہے میرے خیال سے ان کے جو بریگیڈیئر ہیں جنرل شنر وہ رہے پہلے, تو وہ جو ہے ہاں جی تو وہ فوراً آتے ہیں چینل کے اوپر اور کہتے ہیں کہ ہی واز وہ پاکستانی ایجنٹ تھے. بھئی اگر پاکستانی ایجنٹ تھے تو پاکستان نے کیسے مارا, اور اگر پاکستان نے مارا تو وہ مینس کہ وہ وہاں تک جو ہے پاکستان کی ایکسس کیسے ہوئی جو ہے 1 ملین آرمی کے وہاں پہ ہوتے ہوئے. بالکل ان سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ 10 لاکھ کے قریب آپ کی فوج وہاں پر موجود ہے, اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے کہ یہ پاکستان سے بھیجے گئے لوگ تھے جو کشمیر میں جا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر لعنت ہے ایسی فوج پر, اور ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کو کھڑا کر کے ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کو مار دیں کہ جو اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور وہ یہی سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ان کی بات کو سچ مانا جائے ویسے تو الزامات ہیں. حیدر صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, مطلب ایک جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ایک بم کا سائز تک بتا دیتی ہے کہ بھائی یہاں سے جو ہے اس راستے سے پاکستان نے اتنا وہ بھیجے, اتنے وزن کا, اتنے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں, انہوں اتنے لوگوں نے بارڈر کراس کر دیا. ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ان نون گن مین کون ہے. مثلا ایک ہونا وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے, وہ عبدالغنی لون صاحب ہوں, وہ شجاعت بخاری ہوں, وہ جو ہے ابھی بابر قادری صاحب ہوں, یا اس سے پہلے دوسرے تیسرے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان نون گن مین نے وہ شہید کیا. کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, یہ ان کو کیسے پتہ نہیں چلتا. سی سی ٹی ویز ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, تو ان اور مزے کی بات یہ کہ پھر کبھی پتہ بھی نہیں چلتا اور کیس بھی دب جاتا ہے, لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس کیس میں کسی کوئی انکوائری ہوگی بابر قادری صاحب کے کیس میں کسی طرح کی کوئی انکوائری ہوگی, یا پھر یہ بھی باقی کیسز کی طرح یہ ختم ہو جائے گا وقت کے ساتھ؟ وہ بڑا ایک مشہور ایک شعر ہے, خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ غرامات کرو ہو. تو یو تھنک کہ ان کے آپ جو قاتل ہو وہ خود ہی اپنے اوپر انکوائری کروائے گا اور پھر جو ہے سزا دلوائے گا؟ کون دلوائے گا؟ اچھا رفعت وانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 14-15 ہزار نوجوانوں کو بھارتی فورسز نے گرفتار کیا, جو ابھی بھی کہاں ہے کسی کو پتا نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا اس وقت یہ باتیں ہوئی کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں انہی لوگوں کو سامنے لا کر فیک انکاؤنٹرز کیے جائیں گے, پھر فالس فلیگ آپریشن کا ماحول بنایا جائے گا اور ان کو سامنے رکھ کے پروٹیکشن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا بھارتی آرمی کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی حالیہ چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی میں بیک ٹو بیک فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. ایک انکاؤنٹر کی تو انکوائری رپورٹ میں پتا چل گیا کہ بھارتی آرمی اس میں ملوث ہے اور وہ معصوم لوگ تھے. ویسے ہر کیس میں ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر کیس میں معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو 5 اگست کے بعد بھارتی آرمی پکڑ کر لے گی اور اب ان کے فیک انکاؤنٹرز کر رہی ہے اور الزام پاکستان پر لگا رہی ہے. جی بالکل, ان میں سے تو کچھ وہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی وہاں پہ ایک بڑا ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ لوگوں کو ایسے ان کے گھروں سے, دکانوں سے اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے عادل ڈار کو دیکھ لینا, وہ بیچارہ اپنے گھر میں تھا, اس کو اٹھا کے لے کے گئے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک شاپ کیپر ہے اینڈ ہی از انوسینٹ, اور اس کو جو ہے کسٹوڈیل کلنگ میں جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا گیا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. تو پھر یہ 3 لڑکے جس کے اوپر پہلی دفعہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ تب کیا جب شور اٹھا, جب لوگوں نے کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ جو ہے وہ تھے, ان کا تو ملیٹنسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو انہوں نے جو ہے ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارا. تو پھر جب انکوائری وغیرہ ہوئی تو پتا چلا کہ ہاں جی وہ فیک انکاؤنٹر تھا اور انہوں نے وہ کیا ہے. اب اصل میں ہو گیا یہ کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, یا یہ جو ویڈیوز وغیرہ, یہ لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرہ شیمرہ ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے جو ہے نا تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے, چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ سوچئے کہ جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو انہوں نے ہمارا کیا کیا حشر نہیں کیا ہوگا ہمارے لوگوں کا, اور کس طرح سے انہوں نے دبائے ہیں کیسز, کس طرح سے جو نا جن کے آج تک وہ پتہ نہیں چل رہا. تو ان نون گریوز جو ہے, ماس گریوز جو ہیں کشمیر میں ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, 10-12 ہزار 15 ہزار کے قریب جو ہے ان نون گریوز ہیں وہاں پہ, جن کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کون دفن ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں. یہ صرف ابھی نہیں کہ جو صرف جیلوں میں بند ہیں, یہ ابھی بھی گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. نائٹ ریڈز ہوتی ہیں, یا ابھی تو یہ ہو گیا کہ کوئی مثلا اکیلا باہر نکلنے سے بھی ڈرتا ہے. بالکل ٹھیک, یہ حالات بن گئے ہیں رفعت وانی صاحب. بالکل ٹھیک, میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, رفعت وانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. مقبوضہ کشمیر کے حالات یہ وہی چیزیں ہیں جو
جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے واضح کی تھی، جس خدشے کا اظہار کیا تھا. پاکستان بہت عرصے سے یہ چیز کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا نے شاید بھارت کو لے کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. دنیا بھارت کا یہ چہرہ دیکھتے ہوئے بھی بھارت کو کسی طرح کا کوئی بھارت کے اوپر پریشر ڈالنے کو تیار نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ یہ سیاحت جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی اور کشمیری ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے. پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر یاد خان اور ایکسپوز انڈیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان.